اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ ٹک ٹاک بند کر دی گئی اس سے پہلے کہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، کیونکہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے، کیونکہ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سورۃ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دگنا عذاب دیں گے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ریاست نے یہ اچھا اقدام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر عورت مرد کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جیسی مرضی اپنی زندگی گزارے۔ پہلے نمبر پر ہم سب مسلمان ہیں، ہر مرد اور عورت کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے اپنی آزادی سے زندگی گزاریں۔ تو یاد رکھیے پہلے نمبر پر ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دہ ہیں اس بات پر۔ اور پھر اللہ 30ویں پارے میں سورۃ عصر میں قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ذرا سوچئے گا، سنیے گا اس بات کو کہ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری آزادی ہونی چاہیے، حکومت کو یہ کام نہیں بند کرنا چاہیے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ولی ہیں جو ہمیں کیوں روکتے ہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے جیسا یورپ میں آزادی ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب اللہ نے قسمیں اٹھائی زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا کافی نہیں ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم بخشے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ ہم کیا کریں؟ تم ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو قرآن حدیث اس بات کی اجازت دے سکتی ہے یا ریاست اس بات کی اجازت دے سکتی ہے؟ اس طرح ہماری سب کی نجات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں؟ تو یہ اتنا ہمارے لیے کافی نہیں، اللہ فرما رہا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، نجات تبھی ہو سکتی ہے۔ حق بات کی صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آنا اور نیک اعمال کرنے ہیں، ساتھ حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے، اس سورۃ عصر میں ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ پہلا نمبر ایمان لانا، نمبر 2 نیک اعمال بھی کرنے ہیں، نمبر 3 برائی سے روکنا بھی ہے، اور نمبر 4 حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے۔ کسی برائی کو بھی ریاست ہاتھ سے روک سکتی ہے، زبردستی بھی روک سکتی ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، جو انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ منہ سے روکے۔ تیسرا اور ادنا درجہ کہ وہ دل سے برا جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر بے حیائی کا کام کرے، زنا کرے، بے حیائی پھیلائے اور نماز نہ پڑھے، اور مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ جیسا کہ اگر ایک مسلمان قید خانے میں جاتا ہے تو قید خانے کے بھی اپنے رولز ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے لائٹ بند نہیں کر سکتے، ایک واش روم ہے سب نے استعمال کرنا ہے، انتہائی بدبو آ رہی ہے، آپ وہاں موبائل استعمال نہیں کر سکتے، آپ اے سی نہیں چلا سکتے، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ہاں وہاں یہی سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دے گا تو ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھیے زندگی بہت مختصر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس ٹک ٹاک سے لاکھوں روپے کمائے ہیں۔ اب جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا روزگار ختم ہو گیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اچھا فن دیا ہے۔ اب یوٹیوب پہ میری بہنیں جو کوکنگ
سکھا رہی ہیں، جو کچھ کپڑے سلائی کرتی ہیں، بہت سارے اور بھی اچھے کام ہیں جو آپ لوگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اگر میں آپ سے کوئی ایک چیز لیتا ہوں تو اس سے بہتر تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام سلمہ کے گھر والوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بڑے خوشی خوشی اپنے گھر میں آئے تو آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک چیز لے لے تو وہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ ام سلمہ کے شوہر کچھ دن کے بعد فوت ہو گئے تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ اس سے بہتر اور کیا عطا کرے گا، کہ اس شوہر سے اتنا پیار اور ان کے پیار محبت کے بہت چرچے تھے۔ تو انہوں نے صبر کیا، ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ سبحان اللہ، سوچئے کہ اللہ نے ام سلمہ کو اس سے کئی گنا بہتر عطا کیا، کیونکہ وہ اللہ کی بندی تھی اور اللہ پہ یقین تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی کئی گنا بہتر عطا کیا۔ اب جو میری بہنیں بھائی فیمس ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم بڑے فیمس ہو گئے ہیں، بڑے مشہور ہو گئے ہیں۔ وہ ذرا سوچئے، زندگی بہت مختصر ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک مزدور کم سے کم 8 گھنٹے کام کرتا ہے، صرف وہ دنیا کی زندگی کے لیے کہ میری زندگی اچھی اور خوشحال ہو۔ اور یہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، 40-50 سال کی زندگی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جو ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کبھی 4 گھنٹے ہی عبادت دل لگا کے اللہ کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہ کی کبھی معافی اللہ سے مانگی ہے؟ دنیا کو خوشحال بنانے کے لیے ہم ایک مزدور، ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جو کہ عارضی زندگی ہے، فانی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ جانا ہے۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی اس کے لیے ہم نے 4 گھنٹے بھی ٹک کے عبادت اللہ کی بارگاہ میں کی، اپنے گناہ کی توبہ کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کوئی میرے بہنوں اور بھائیوں کوئی فیمس نہیں ہے، یہ صرف شیطانی دھوکے ہیں، یہ صرف شیطانی دھوکے ہیں۔ یاد رکھو، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو لوگ ان کی شکلیں بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی قبریں تک بھول جاتے ہیں۔ میری تمام بہنوں اور بھائیں اچھا کام کر کے بھی فیمس ہو سکتے ہیں، اچھے کام کر کے بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا۔ یہ حرام کمائی جس طرح آتی ہے اسی طرح ختم ہو جاتی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، برائی ایک نہ ایک دن مر جاتی ہے، اچھائی انسان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، اور وہ اچھائی قبر میں اس کے ساتھ جائے گی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ انہیں دگنا عذاب دے گا۔ تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو، بچوں کو ان بے حیائی میں جس میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور انہیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔